یہ اصل میں حجابات ہیں. دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اصل میں حقیقت کا حجاب ہے. حقیقت کا حجاب ہے. یعنی ایک تو حقیقت ہے، اور ایک جو ہے نا مطلب ایک حجاب ہے جس کی وجہ سے حقیقت چھپ گیا ہے. تو انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو اسے حقیقت چھپی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کون کام کر رہا ہے؟ کون کام کر رہا ہے؟ اللہ کام کر رہا ہے. اب وہ کام کرنے والا حجاب ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وہ کام کرنے والا حجاب ہو گیا نا، کیونکہ ظاہر ہے اصل کام تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن یہ نظر کون آ رہا ہے؟ نظر وہ آ رہا ہے کوئی جو ہے، تو اس کا حجاب ہے. تو یہ بات ہے. یعنی التفات یعنی میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے دو، تو مجھے بالکل یہ بات ہے کہ اسباب کے طور پر تو میں اس سے مانگ رہا ہوں، لیکن اصل میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ پاک سے. کیونکہ اللہ چاہے گا تو یہ دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. اب یہ دونوں چیزیں بیک وقت کام کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. مطلب اس کے لیے وہی فنائیت چاہیے ہوتی ہے. وہ جو فنائیت جس کا ذکر ہوا کہ وہ مطلب تعلقات تو سب کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن وہ تعلقات صرف اور صرف اصل کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر وہ تعلقات ہوتے ہیں. یعنی تعلق تو اصل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہ کرتا ہے، تو جو ہے نا وہ تمام اسباب اختیار کرتا ہے. لیکن اصل میں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسباب تو صرف ایک محض ایک ذریعہ ہے، اصل تو وہی دے گا. اور اس کا ظہور اللہ جل شانہ کبھی کبھی کروا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ یا تو معجزہ ہے، معجزہ بذات خود ہر کی عادت ہوتی ہے. یعنی اس میں وہ بات جو عام اسباب ہوتے ہیں وہ عام اسباب استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اس کا مطابق. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں جو چاہوں ایک سبب کو اختیار کروں، لیکن وہ سبب الٹ پڑ جائے اور وہ کام نہ ہو بلکہ اس کے مخالف ہو جائے، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے گویا کہ ہوتا ہے. اسی کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، عرفت ربی بفسق الاذان، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. یعنی انسان کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ یعنی اب دیکھیں انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں، اور الحمدللہ جو کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں. یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ صرف اور صرف الفاظ اگر پیش نظر ہو تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن جو حقیقی تعلق رکھتا ہے وہ انشاءاللہ صحیح معنوں میں کہتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کہتے جس وقت صرف مطلب جیسے ایک رسم کے طور پر یا اس کے طور پر مطلب آداب کے طور پہ کہتے نہیں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، پھر تو وہ انشاءاللہ کہتا ہے. اور ماشاءاللہ جو کہتا ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے چاہا. ہاں جی ماشاءاللہ، کیا اللہ نے چاہا، بس ہاں جی. تو ماشاءاللہ تعریفی انداز میں کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا اللہ پاک نے چاہا. تو کیا الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس نے بھی کام کیا اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے. کام میرے جس نے بھی کیا ظاہری طور پر، لیکن کیا کس نے؟ وہ تو اللہ نے کیا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے اس کی ایک چیز مثال دی ہے. فرمایا ایک ٹرین آ رہا ہے اور گارڈ نے سرخ جھنڈی لہرائی اور ٹرین رک گیا. اب ایک شخص کہتا ہے ڈرائیور نے گاڑی روک دی.
ٹھیک کہتا ہے، لیکن آگے کی بات بھی ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ جو بریک ہے نا اس نے گاڑی روک دی. ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس سے آگے کی بات بھی ہے. تیسرا کہتے ہیں نہیں، جو سرخ جھنڈی لہرائی گئی نا تو اس نے گاڑی روک دی ہے. تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس سے آگے کی بات بھی ہے. چوتھا کہتا ہے کہ گارڈ نے گاڑی روک دی ہے کیونکہ جھنڈا تو اس نے لہرایا. ٹھیک کہتا ہے، لیکن اس سے آگے کی بات بھی ہے. پانچویں کہتے ہیں نہیں، اس قانون نے جس کے مطابق سرخ جھنڈی لہرائی جائے گی تو گاڑی رکنی چاہیے، اس نے روکی ہے. مطلب اس طرح فرمایا کہ آخر تک جاؤ گے تو اللہ پاک کی بات آئے گی. یہ فرماتے یہی معرفت ہے. یعنی آپ جتنے درمیان، تو جو درمیان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، یعنی اسباب کے دائرے میں صحیح کہتے ہیں، لیکن جو اصل مسبب الاسباب ہے اس تک بات پہنچتی ہے. تو لہٰذا اصل کام تو اللہ ہی کرتے ہیں. تو جب اللہ ہی سب کچھ کام کرتے ہیں تو ہم دیکھو سارے کاموں کو اس نام سے شروع کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی ہم نے بسم اللہ پڑھ کے سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اور جب ہو جائے الحمدللہ یعنی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کام کر دیا. ہاں جی. اور اس طرح اور نہ ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب ساری چیزیں درمیان میں بالکل ایک ہی محور کے گرد گھومتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ للہیت. ہاں جی، للہیت کے گرد گھوم رہی. تو حضرت نے یہ بات یہاں پر اس انداز میں فرمائی ہے.